کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوبصورت لگنے والی وائٹ سینڈی بیچز جن کی سیر کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے مالدیوز، بالی اور بہامس جیسی جگہوں پہ جاتے ہیں، اصل میں ایک پیرٹ فش نامی مچھلی کے فضلہ سے بنتی ہیں؟ یہ ہے چھوٹی چیز بڑی کہانی کی نئی ایپیسوڈ، جہاں ہم جانیں گے حقیر لگنے والی ریت کے چھوٹے چھوٹے ذروں کی بڑی کہانی۔ یہ رنگ برنگی پیرٹ فش کورل کو اپنے چونچ نما منہ سے توڑ کر چباتی ہے اور اس میں موجود ایلجی اور پولپس کو ہضم کر کے فائن سینڈ نکال دیتی ہے، جس سے دنوں میں نہیں بلکہ لاکھوں سال جمع ہونے کے بعد بنی ہے وہ خوبصورت وائٹ بیچز جہاں آج لوگ اپنی ڈریم ویکیشنز بڑے شوق سے منانے جاتے ہیں۔ اور یوں ایک چھوٹی سی فش کی ڈراپنگز پہ چلتی ہے ٹورزم کی ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری۔ تو اگلی بار اگر آپ خود کو کسی سفید بیچ کی ریت پہ مزہ لیتے ہوئے پائیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ بھی ایک فش کے پوپ میں کھیل رہے ہیں۔ چلیے اب ریت کے موضوع پہ واپس آتے ہیں۔ بائی دا وے، ریت کے شوقین صرف ٹراپیکل آئلینڈز اور بیچز پہ ہی نہیں پائے جاتے۔ پیرس جیسا شہر بھی ریت امپورٹ کرتا ہے تاکہ ہر سال سمر سیزن میں پیرس کے باسی ریور سین کے کنارے آرٹیفیشل بیچ کا مزہ لے سکیں۔ ریت صرف ساحل ہی نہیں بناتی، یہ شیشہ بھی بناتی ہے جو آپ کو ملے گا ونڈوز اور آئینوں میں، گاڑیوں میں، کیمراز اور چشموں کے لینزز میں، سائنس کی لیبارٹریز میں، اور یہاں تک کہ آپ کے موبائل فونز اور ٹی وی سکرینز میں بھی۔ یہ سب گلاس بنتا ہے سلکا سے، جو سینڈ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ گلاس اور ٹورزم انڈسٹریز کے علاوہ کنسٹرکشن انڈسٹری بھی شیشے کے ساتھ ساتھ کنکریٹ بنانے کے لیے بھی سینڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر کنکریٹ نہ ہوتی تو ہماری بلڈنگز، برجز اور ہائی ویز کس سے بنتے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں جاری اونچے اونچے سکائی اسکریپرز اور آرٹیفیشل آئلینڈز کی بڑھتی ہوئی ریس نے سینڈ کی شارٹیج پیدا کر دی ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ریت کی شارٹیج کب سے ہونے لگی؟ اتنے بڑے صحرا بھرے پڑے ہیں، جاؤ لے لو جتنی لینی ہے۔ لیکن نہیں، کنسٹرکشن میں یوز ہونے والی سینڈ صحرائی ریت سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ ریت ریورز، لیکس اور سی بیڈز میں ملتی ہے یا بیچز پہ، اسی لیے اس کی رائزنگ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ایک بلیک مارکیٹ موجود ہے، جہاں سینڈ مافیاز ترقی پذیر ملکوں سے سستے داموں پہ اللیگلی سینڈ مائن کر کے ترقی یافتہ ملکوں کو مہنگے داموں پہ بیچتے ہیں۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے علاوہ الیکٹرانکس اور آئی ٹی انڈسٹریز بھی سینڈ کی محتاج ہیں، کیونکہ کمپیوٹرز، فونز اور سیٹلائٹس میں استعمال ہوتی ہیں مائکرو چپس، جن میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے لاکھوں سلیکون سیمی کنڈکٹرز۔ یہ سلیکون بھی ہمیں ریت ہی سے ملتی ہے۔ البتہ ریت صرف ہماری اکانومی اور ٹیکنالوجی ہی نہیں بلکہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے۔ یورپ کی پرانی فولکلور میں ہمیں ایک پراسرار کردار ملتا ہے سینڈ مین کا، جو رات کو بچوں کی آنکھوں میں نیند بھرتا ہے اور سپنے بانٹتا ہے۔ ہمارے اپنے کلچر میں بھی ریت کے بہاؤ کو وقت اور زندگی کے نہ رکنے والے بہاؤ سے تشبیہ دی جاتی ہے، بلکہ یہ ریت اور وقت کا ناطہ صرف میٹافوریکل ہی نہیں، لٹرل بھی ہے۔ ریت سے بھرے آور گلاس ایک زمانے میں گھڑی اور سٹاپ واچ کا کام کیا کرتے تھے، جہاں ریت کا ایک ایک سرکتا ہوا ذرہ گزرتے ہوئے لمحوں کی عکاسی کرتا تھا۔ ریت کی اہمیت کی یہ داستان ابھی مکمل نہیں ہوئی جناب، یہ صرف مضبوطی کا ذریعہ اور وقت کا پیمانہ ہی نہیں، زندگی کا باعث بھی ہے۔ جب دریا اپنی گود سے ریت نکال کر زمین کو زرخیز بناتے ہیں تبھی تو فصل اگتی ہے اور تمدن جنم لیتے ہیں۔ نیل، فرات اور سندھ جیسے عظیم دریاؤں کے ساحلوں پہ قدیم ثقافتیں ان میں آنے والے سیلاب اور ان میں سے آنے والی ریت پہ ہی تو پلا کرتے تھے۔ اور یہ ریت صرف دریاؤں کی لہروں پہ ہی سفر نہیں کرتی، یہ ہواؤں کے دوش پہ بھی سہارا جیسے بنجر لگنے والے صحرا سے زرخیزی پہنچاتی ہے اٹلانٹک اوشن کے اس پار، ایمیزون کے جنگل تک، جہاں اگنے والی ہریالی ہماری زمین کے لنگز مانی جاتی ہے۔ یوں یہ ریت جسے ہم یوں ہی پیروں تلے روند دیتے ہیں، اصل میں وہ بنیاد ہے جس پہ ہماری ٹیکنالوجی، اکانومی، ماڈرن سویلائزیشن اور زندگیاں کھڑی ہیں۔